الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عيسى محمد بن عيسى الثورة البوغي السلمي الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدیث ام زرع. امام نے یہاں ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، صحیح سمجھو، حدیث ام زرع کے نام سے. حدیث ام زرع احادیث کی کتاب میں وہ مشہور و معروف حدیث ہے جس میں 11 عورتوں نے اپنے اپنے خاوین اور اپنے اپنے شوہروں کے اچھے برے احوال کو بیان فرمایا ہے. محدثین نے مستقل حدیث ام زرع پر کتابیں لکھی ہیں. علماء نے اس سلسلے میں کافی حد تک کلام بھی کیا ہے. حدیث ام زرع شارح بخاری صاحب فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کے بقول یہ حدیث مرفوعاً بھی منقول ہے اور موقوفاً بھی منقول ہے. دونوں طرح اس حدیث کی تائید ہوتی ہے. موقوفاً یعنی یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچتی نہیں ہے، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی کے بقول یہ حدیث مرفوعاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. بئی طور کہ بخاری شریف کتاب النکاح میں بھی یہ روایت ہے، شمائل میں بھی روایت یہاں ہے. تو اخیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب اخیر میں ایک عورت جس کا نام تھا ام زرع نے اپنے شوہر ابو زرع کا بڑا اچھا حال بیان فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کنت لکی ابی زرع لام زرع. عائشہ میں تو تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا کہ ابو زرع یہ ام زرع کے لیے تھے. یعنی ابو زرع نے ام زرع کے ساتھ کیسا اچھا حسن سلوک کیا، ایسا ہی اچھا حسن سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گا. روایت میں آتا ہے طبرانی وغیرہ کی کہ ابو زرع نے تو ام زرع کو طلاق دے دی مگر میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور ابو زرع کی کیا حقیقت، آپ تو ان سے کہیں گنا زیادہ بڑھ کر ہے. اس سلسلے میں مزید وضاحت آگے آئے گی. صاحب کتاب اس روایت کو نقل کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ رات کے وقت کچھ نہ کچھ ضروری گفتگو کیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. یہاں 11 عورتیں رات کے وقت بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے گفتگو کی. کیا گفتگو کی جو یہاں تفصیل کے ساتھ آئیں گی. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن اخيه عبد الله بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن الا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا. حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 11 عورتیں ایک مرتبہ بیٹھی، انہوں نے باہم عہد و پیمان کیا، معاہدہ کیا کہ ان عورتوں میں سے کوئی عورت بھی اپنے شوہر کی کسی بھی چیز کو چھپائے گی نہیں. ہر عورت اپنے اپنے شوہر کی حقیقت حال کو بیان کر دے گی، کچے چٹھے کو کھول کر رکھ دے گی. اگر اپنے شوہر میں خوبی ہو تو ہر عورت خوبی بھی بیان کر دے، اگر کوئی عیب اور برائی ہو تو عیب بھی بیان کر دے. برائی اور عیب بیان کرنے میں پیچھے ہٹ بھی نہ کرے اور بھلائی اور اچھائی بیان کرنے میں بھی پیچھے ہٹ نہ کرے. جو ہو
جو کا تو صحیح صحیح حرف بحرف بیان کر دے. وہ 11 کی 11 عورتیں آپس میں مل کر سب نے معاہدہ کیا کہ ہاں ہر عورت اپنے اپنے شوہر کا صحیح صحیح حال بیان کر دے گی. یہ عورت ایک قول کے مطابق حجاز سے تعلق رکھنے والی تھی. ایک قول کے مطابق یہ عورتیں 11 سرزمین حجاز میں مکہ المکرمہ بھی آتا ہے اور مدینۃ المنورہ بھی آتا ہے. ایک قول کے مطابق یہ 11 عورتیں جو تھیں وہ یمن سے تعلق رکھتی تھیں. یہ 11 کی 11 عورتیں یمن سے تعلق رکھنے والی تھیں. ہوا یہ تھا کہ ان کے شوہر کسی کام کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے یا جنگ کی وجہ سے یا کسی ضرورت کی وجہ سے کہیں گئے ہوئے تھے، اور عورتیں جب شوہر کی عدم موجودگی کو پاتی ہے تو کیا سے کیا کر گزرتی ہے. تو یہ ساری کے ساری عورتوں نے دیکھا کہ ہمارے اپنے اپنے شوہر نہیں ہیں، تو سب ساتھ میں مل گئی اور سب ساتھ میں مل کر اپنے اپنے شوہر کا کچا چٹھا بیان کرنا شروع کر دیا. فقالت، سب سے پہلی عورت نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فقالت، حضرت عائشہ اس کی قائلہ ہے، فرماتی ہیں فقالت الاولی، سب سے پہلی عورت نے کہا، زوجی لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. پہلی عورت نے کہا، میرا شوہر دبلے پتلے اونٹ کا گوشت ہے، دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر. وہ پہاڑ کی چوٹی نہ ایسی ہموار ہے کہ جس پر چڑھا جا سکے، لا سہل فیرتقى، وہ پہاڑ کی چوٹی نہ ایسی ہموار ہے کہ اس پر چڑھا جا سکے، ولا سمین فینتقى، اور اس کا گوشت نہ ایسا فربا ہے کہ اس کو چنا جا سکے. اس عورت نے اپنے شوہر کی بدترین مذمت بیان فرمائی کہ میرا شوہر تو کیسا ہے، لحم جمل غث، دبلے پتلے اونٹ کا گوشت ہے. غث دبلے پتلے جانور کو کہا جاتا ہے. جن جن جانوروں کا گوشت ازروِ شرع خانہ درست اور صحیح ہے، جن کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، غنم، بقر، بعیر، ان کھائے جانے والے جانوروں میں سے سب سے زیادہ گھٹیا اگر کسی جانور کا گوشت ہو تو وہ اونٹ کا گوشت ہوتا ہے. اس معنی کر کہ وہ بہت جلدی پکتا نہیں ہے، گلتا نہیں ہے، بہت دیر لگتی ہے اس کو گلانے میں، اس کو پکانے میں. تو میرا شوہر تو کیسا ہے، میرا شوہر تو دبلے پتلے اونٹ کا گوشت. ایک تو گوشت اور وہ بھی اونٹ کا، اور اونٹ میں بھی دبلا پتلا اونٹ. تو دبلے پتلے جانور کا گوشت جلدی پکتا گلتا نہیں. تو کریلا اور نیم چڑھا، ظلمات بعضها فوق بعض، کہ ایک تو میرا شوہر گوشت اونٹ کا گوشت اور وہ بھی دبلے پتلے اونٹ کا گوشت، مطلب بالکل ناکارہ ہے، اس کا وجود ہی بالکل برا ہے. جیسے کہ دبلے پتلے اونٹ کا گوشت ناقابل تناول ہوا کرتا ہے، ایسے اس کا وجود بھی بالکل بیکار ہے، معطل ہے. اور یہ بھی جو ایک تو اونٹ کا گوشت، وہ بھی دبلے پتلے اونٹ کا گوشت، وہ بھی کہاں رکھا ہوا ہے، علی رأس جبل وعر، دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہے. مطلب وہ میرا شوہر انتہائی متکبر ہے، اس تک پہنچنا کوئی آسان نہیں ہے. اگر کوئی پہنچ بھی گیا تو کیا ہوگا، لا سہل فیرتقى. پہلی بات تو یہ کہ لا سہل فیرتقى، کہ وہ پہاڑ کی بلند چوٹی ہے، پہاڑ کی بلند چوٹی، اور وہ چوٹی بھی ایسی کہ راستہ دشوار گزار ہے.
وہاں جانے کا راستہ بھی بڑا مشکل ہے، اور وہ بھی پہاڑ کی چوٹی بلند کہ لا سہل فیرتقا، وہ ہموار راستہ نہیں کہ جس پر چڑھا جا سکے، اور ولا سمین فینتقا کہ گوشت بھی کوئی فردا نہیں ہے کہ جس کو چنا جائے۔ ایک تو اونٹ کا گوشت، وہ بھی دبلے پتلے اونٹ کا گوشت، اور وہ بھی دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر ہو، اور اس کا راستہ بھی دشوار گزار، چوٹی بھی بلند ہو، اور وہاں جو گوشت رکھا ہوا ہے وہ بھی کوئی عمدہ نہ ہو، تو کیا وہاں کوئی وہ گوشت لینے کے لیے کوئی جائے گا؟ ایسا اونٹ کا گوشت نیچے پڑا ہوتا ہے پھر بھی کوئی نہیں لیتا، تو وہاں کوئی لینے کے لیے جائے گا؟ مطلب میرا شوہر اتنا تند مزاج اور سخت مزاج ہے کہ اس کے قریب بھی کون جائے، کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا، بڑا سخت مزاج، اگر کوئی اس کے قریب بھی جائے گا تو کسی کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ یہ کسی کو فائدہ پہنچائے گا، جیسے کہ دبلے پتلے اونٹ کا گوشت کسی کو فائدہ پہنچاتا نہیں ہے۔ اس طرح اس نے اپنے شوہر کی مذمت بیان فرمائی، عجیب و غریب طریقہ اپنایا کہ دبلا پتلا اونٹ، دبلے پتلے اونٹ کا گوشت، اور وہ گوشت بھی بلند و بالا دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو، راستہ کوئی ہموار بھی نہ ہو کہ چڑھنا آسان ہو، اور گوشت بھی کوئی عمدہ نہ ہو کہ جس کو چنا جائے۔ ایسا تو میرے شوہر کا حال ہے۔ اس طرح اس عورت نے، جس کا نام تھا مہر، اس طرح اس عورت نے اپنے شوہر کی بالکل مذمت بیان فرمائی۔ قالت الثانیہ، دوسری عورت نے کہا زوجی لا ابث خبرہ انی اخاف الا اذرہ ان اذکرہ اذکر عجرہ وبجرہ۔ دوسری عورت نے کہا میرا شوہر لا ابث خبرہ، میں اس کی خبر کو نہیں پھیلاتی، میں اس کی خبر کو چھیڑتی نہیں، پھیلاتی نہیں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں اس کے کسی بھی حصے کو چھوڑوں گی نہیں، اگر میں اس کو چھیڑوں گی تو میں اس کے ظاہری و باطنی تمام تر عیوب کو بیان کر دوں گی۔ ان اذکرہ اذکر عجرہ وبجرہ، اگر میں اس کو چھیڑوں گی تو اس کے تمام تر ظاہری و باطنی عیوب کو بیان کر دوں گی۔ اس عورت نے بھی اس طرح اپنے شوہر کی مذمت بیان فرمائی کہ میرا شوہر تو ایسا ہے کہ میں عام طور پر اس کی خبر کسی کے سامنے پھیلاتی نہیں ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ اگر میں کہیں اس کی عیوب بیان کرنا شروع کر دوں گی تو اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں آئے گا۔ انی اخاف اللہ ادارہ، مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں اس کے کسی بھی حصے کو نہ چھوڑوں، مطلب اس کا پورا کے پورا سر تا پا عیوب کا جو پٹارا ہے وہ سارا کے سارا میں بیان کر دوں، اور جب میں بیان کرنے پر آؤں ان اذکرہ اذکر عجرہ وبجرہ، اگر میں چھیڑوں گی تو اس کے تمام تر ظاہری و باطنی عیوب کو بیان کر دوں گی، پھر اس کو چھوڑوں گی نہیں، اس لیے چھیڑوں گی تو چھوڑوں گی نہیں، بس اسی سے آپ سمجھ جاؤ کہ میرا شوہر تو عیوب کا پٹارا ہے، عیوب کا پٹارا ہے۔ اس طرح اس عورت نے بھی اپنے شوہر کی مذمت بیان فرمائی کہ اس کا حال میں کہاں بیان کروں، اگر اس کے عیوب صرف میں نے بیان کرنا شروع کیا نہیں تو میں رکوں گی نہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی ایک بھی عیب نہ رکا تو سارے کے سارا عیب میں بیان کرنا شروع کروں گی تو بیان کرتی ہی چلی جاؤں گی۔ قالت الثالثہ، تیسری عورت نے کہا زوجی الاشن ان انطق اطلق وان اسکت اعلق، میرا شوہر تو لمبو جی ہے، اگر میں کچھ بولوں تو طلاق دے دی جاؤں، وان اسکت، اگر میں خاموش رہوں تو اعلق، لٹکا دی جاؤں، لٹکی ہوئی رہوں۔ اس طرح اس تیسری عورت نے بھی اپنے شوہر کی انتہائی مذمت بیان فرمائی کہ ایک تو بات ہے کہ میرا شوہر اشنق ہے، لمبو جی ہے، کل طویل حمار الا عمر، عربی زبان میں ایک مقولہ مشہور ہے، ہر لمبا گدھا ہوتا ہے، اس میں عقل ہوتی نہیں، بے وقوف ہوتا ہے، کہیں وقفہ ہی نہیں ہوتا،
کیا سوچتا ہے کیا بولتا ہے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا سوائے عمر کے. تو اسی طرح میرا شوہر بھی اشنک تھا, اور اشنک ہے, لمبو جی ہے, بے وقوف ہے, احمق ہے. اس کے پاس رہنا تو اتنا مشکل ہے کہ ان انقق, اگر میں کچھ بولوں تو میں طلاق دے دی جاؤں, وہاں کچھ بھی بولوں کچھ بھی فرمائش کروں کہ یہ چاہیے وہ چاہیے تو فوراً طلاق بھی دے دیتا ہے. تو ہر وقت مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ میں تو شوہر دیدہ ہو کر بھی غیر شوہر دیدہ ہوں. شوہر ہوتے ہوئے بھی اپنی کوئی بات میں اس کے سامنے پیش نہیں کر سکتی. مجھے ڈر ہے کہ ان انتک اگر کچھ بولنے جاؤں گی فرمائش کروں گی تو طلاق دے دی جاؤں تو. اور اگر فین اسکت, اگر ویسے ہی خاموش بھی رہوں تو مجھے کچھ ملے ہی نہیں, کچھ نہ دے وہ, کچھ دیتا ہی نہیں ہے, میرا خیال ہی نہیں رکھتا, کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ تجھے کچھ لینا ہے کہ نہیں. بس خاموش رہوں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ میرا نکاح ہی نہیں ہوا, میرا نکاح ہی نہیں ہوا, کچھ دیتا ہی نہیں. اس طرح میں اپنے شوہر سے پشیمان و پریشان حال ہو چکی ہوں. اس طرح اس تیسری عورت نے بھی اپنے شوہر کی مذمت کو بیان کیا. ان تینوں عورتوں نے اپنے اپنے شوہر کی مذمت ہی بیان کی. قالت الرابعہ, چوتھی عورت کہنے لگی, زوجی کلیل تہامہ لا حر ولا قر ولا مخافت ولا سآمت, کہ میرا شوہر تو تہامہ کی رات کی مانند ہے, نہ ٹھنڈا نہ گرم, لا حر نہ گرم, ولا قر نہ ٹھنڈا, ولا مخافت ولا سآمت, نہ اس سے خوف ہوتا ہے نہ اس سے اکتاہٹ و ملال. زوجی کلیل تہامہ, میرا شوہر تو تہامہ کی رات کی مانند معتدل ہے. لا حر ولا قر, کچھ حضرات اس کا ترجمہ اسی طرح کرتے ہیں کہ لا حر, کہ تہامہ کی رات نہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے, ولا قر نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے, ولا مخافت ولا سآمت, اور نہ میرے شوہر سے نہ کوئی خوف ہوتا ہے, اور ولا سآمت نہ کوئی ملال اور اکتاہٹ ہوتی ہے. اس طرح اس عورت نے بھی اپنے شوہر کی تعریف فرمائی کہ میرا شوہر تو تہامہ کی رات کی معنی نہایت ہی معتدل ہے. تہامہ مکۃ المکرمہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کو تہامہ کہا جاتا ہے. مکۃ المکرمہ میں دن میں سخت سے سخت گرمی کیوں نہ ہو, لیکن جب رات ہوتی ہے تو رات میں رات نہایت ہی معتدل ہو جاتی ہے, نہ اس میں زیادہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی. تمام موسموں میں تہامہ کی رات عربوں میں مشہور ہے کہ مکہ کی رات نہایت معتدل, گرمی ہو کہ ٹھنڈی ہو, وہاں اعتدال ہی اعتدال ہوتا ہے. اس طرح اس عورت نے اپنے شوہر کو تہامہ کی رات کے ساتھ تشبیہ دی کہ تہامہ کی رات کیسی معتدل ہوتی ہے کہ لا حر ولا قر, نہ زیادہ گرم گرمی کے موسم میں, ولا قر نہ ٹھنڈی کے موسم میں زیادہ ٹھنڈی. اسی طرح میرا شوہر جب کوئی بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو وہ حواس باختہ بھی نہیں ہوتا, نہایت ہی اعتدال میں رہتا, اور جب کوئی بہت بڑا نقصان بھی ہو جائے تو وہ آپے سے بھی باہر جاتا نہیں, بس اعتدال کے ساتھ رہتا ہے. افراط و تفریط سے بچتے ہوئے نہایت اعتدال کے ساتھ, نہ بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جائے, سب تھو تھو کرنے لگے, اور نہ بہت زیادہ میٹھا کہ سب ہپ ہپ کرنے لگے, تو ایسا بھی نہیں ہے. نہ بہت زیادہ کڑوا کہ تھو تھو ہو, نہ بہت زیادہ میٹھا کہ ہپ ہپ ہو, اعتدال کے ساتھ رہتا ہے. ولا مخافت, اس سے کوئی خوف اور ڈر بھی نہیں رہتا, ایسا ڈر ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ اگر ہم سے ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا, تو اس سے کوئی بات کرنے میں بھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا. نہ اکتاہٹ, نہ اس سے اکتاہٹ ہوتی ہے ملال کہ اس کے پاس بیٹھے تو ہمیں اکتاہٹ ہو, ایسا بھی نہیں, بلکہ بہت ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. اس طرح اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف فرمائی کہ زوجی کلیل تہامہ, کہ میرا شوہر تو تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے, نہ بہت گرم نہ بہت زیادہ ٹھنڈا, نہ اس سے خوف ہوتا ہے نہ اس سے اکتاہٹ و ملال. قالت الخامسہ, پانچویں عورت نے کہا, زوجی ان دخل فہید وان خرج
اسیدا ولا يسأل عما عہد. میرا شوہر اگر گھر میں داخل ہوتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے. ان دخل فہید, اگر گھر میں داخل ہوتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے, تیندوا بن جاتا ہے. وَإِنْ خَرَجَ أَسِيدَ, اگر گھر سے باہر نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے, شیر کی طرح دہاڑتا ہے. وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ, جو کچھ وہ ذمہ داری سونپتا ہے اس سلسلے میں کچھ وہ پوچھتا بھی نہیں. اس طرح اس عورت نے اپنے شوہر کی قدر مذمت بھی بیان فرمائی اور قدر تعریف بھی کی ہے. مذمت کیسے کہ اس نے یہ کہا کہ میرا شوہر ان دخل فہید, یہ مذمت والا پہلو کہ اگر وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے, تیندوا بن جاتا ہے. اور چیتے کی 3 بری خصلتیں ہیں. نمبر 1, بہت زیادہ جمع کرتا ہے. تیندوا, چیتا بہت زیادہ جمع کرتا ہے. نمبر 2, وہ بہت زیادہ سوتا بھی رہتا ہے, چیتا. نمبر 3, تیندوا اور چیتا بہت زیادہ غافل بھی رہتا ہے. یہ 3 خصلتیں چیتے کی ایسے جو بہت بری ہے. بہت زیادہ جمع کرنا, نمبر 2 بہت زیادہ سوتے رہنا, نمبر 3 بہت زیادہ غافل رہنا. تو میرا شوہر جب بھی گھر میں آتا ہے تو جمع کی بات کرتا ہے, مجھے پٹکائی دیتا ہے تیندوے کی طرح. ہر وقت گھر میں آتا ہے تو صحبت اور جمع کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں نکلتی, اور پھر جمع کر کے پیٹ بھر کر سو جاتا ہے اور پڑا رہتا ہے تیندوے کی طرح. اس طرح اس نے اپنے شوہر کی مذمت بیان فرمائی. لیکن ہاں وَإِنْ خَرَجَ أَسِيدًا, تعریف فرمائی کہ اگر گھر کے باہر نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے, کوئی دودھ ہلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا اس کے پاس, کسی کو جواب نہیں دیتا جلدی. اور اچھی خصلت ایک یہ بھی ہے کہ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ, جو کوئی اس نے ذمہ داری سونپ دی اس کے بارے میں پوچھتا نہیں ہے کہ 100 روپے دیے تھے تو 10 روپے کہاں استعمال کیے, دوسرے 90 کہاں گئے, تو کہ 30 کا یہ لیا تو پھر دوسرے 60 روپے کہاں گئے, کل تو چاول آئے تھے, چاول کیسے ختم ہو گئے, کل تو پاپڑ آئے تھے تو پاپڑ کیسے ختم ہو گئے. تو وہ دیتا ہے تو پھر وہ زیادہ تحقیق و تفتیش نہیں کرتا. اس طرح شوہر کا بیوی سے کچھ پیسے دے کر زیادہ تحقیقات کرنا, یہ میاں بیوی کے مابین شقاق اور تنگی کا اور تلخی کا ذریعہ بن جاتا ہے. زیادہ پیسے دیے ہو تو الگ بات, یہ تو دیتا ہے 100 روپے اور سوال 200 روپے کا کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے. کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں دیتے ہیں 200 روپے اور 500 والا پاور دکھاتے ہیں اور 500 سوال کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ, جو کچھ وہ ذمہ داری دیتا ہے تو اس کے بارے میں وہ کچھ پوچھتا نہیں ہے. 30 عورت نے 5ویں عورت نے قدر تعریف بھی کی تو قدر مذمت بھی بیان فرمائی. قالت السادسہ, 6ٹھی عورت نے کہا زوجی ان اکل لفا وان شرب اشتفا وان استجع التفا ولا يجيب الكفا ليعلم البثا. 6ٹھی عورت نے کہا میرا شوہر ان اکل لفا, اگر وہ کھاتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے. وان شرب اشتفا, اگر وہ پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے, سب پی جاتا ہے. وان استجع التفا, اگر وہ لیٹتا ہے تو اکیلا کپڑے میں لپٹ جاتا ہے, سمٹ جاتا ہے. ولا یولج الکف لیعلم البث, اور اپنے ہاتھ کو اور اپنی ہتھیلی کو بھی کپڑوں میں داخل نہیں کرتا تاکہ پراگندہ حالت معلوم ہو, زنانی خواہش معلوم ہو. یہ جو 6ٹھی عورت ہے اس کے الفاظ سے دونوں چیزیں سمجھی جا سکتی ہیں. ایک تو اچھا پہلو بھی سمجھا جا سکتا ہے تعریف والا, اور برا پہلو بھی سمجھا جا سکتا ہے. برا پہلو کیسے کہ برا پہلو وہی طور کہ ان اکل لفا, کہ اگر گھر میں کھانے بیٹھتا ہے تو کوکڑ کے کوکڑ صاف کر دیتا ہے. کھانے بیٹھتا ہے تو لفا, سب چٹ کر جاتا ہے, پیچھے دیکھتا ہی نہیں کہ بچے ہیں, بیوی ہے, ماں ہے, بس وہ کھانے کیا بیٹھا کہ سب چٹ کر گیا. وہ ان شریبہ, شربت روح افزا کیا دیکھتا ہے, فالودہ کیا دیکھتا ہے کہ استفا, سب چڑھا جاتا ہے. وہ ان استجع التفا,
اور اگر لیٹنے کی باری آتی ہے بستر پر تو اکیلا اکیلا سو جاتا ہے، بیوی کو قریب میں سلاتا بھی نہیں ہے. ان استجال تفا، اگر وہ لیٹتا ہے تو اکیلا کپڑے کے اندر لپٹ جاتا ہے. اکیلا نہیں سونا چاہیے، بیوی کے ساتھ سونا چاہیے. تو بیوی کی تو کوئی خبرگیری، میری تو کوئی خبرگیری کرتا ہی نہیں ہے، بس کھا پی کر ڈگیر کر اکیلا سو گیا. پھر ولا یلج الکفا، ارے نہ سوئے تو چھیڑخانی تو کرے. تو ولا یلج الکفا کہ اپنی ہتھیلی کو کپڑوں میں داخل بھی نہیں کرتا. کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ بیوی کی جائز خواہشات کی تسکین کا سامان بہم پہنچائے، لیکن تو ایسا بھی نہیں کرتا کہ لیا لمل بس کا، تاکہ اس کو میری خواہش معلوم ہو. بس پراگندہ حالت کہ میں حیض میں ہوں کہ حیض میں نہیں ہوں، حیض میں نہیں ہوں تو پھر جمع کرے، اور حیض میں ہوں تو پھر چپک کر سو جاوے. تو ایسا تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، بس کھاتا پیتا ہے اور اکیلا سو جاتا ہے. مجھے تو کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے. تو میں نے شادی کس لیے کی ہے؟ اس کو کھلانے پلانے کے لیے صرف شادی کی ہے. اس طرح وہ اپنے شوہر کی مذمت بیان کرتی ہے. لیکن اگر تعریف والا پہلو دیکھا جائے تو ان عقل لفظ کہ اگر وہ کھاتا ہے تو جو ملتا ہے وہ کھا لیتا ہے، جو ملتا ہے وہ کھا لیتا ہے، چنی چنا نہیں کرتا کہ ایسا نہیں پکایا نے، ویسا نہیں پکایا نے، یہ ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ایسا کچھ نہیں. کوئی شریبش جو بھی پینے کو دیا جاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر پی لیتا، رکھتے ہوئے الحمدللہ بھی کہہ دیتا ہے. وہی استجال صفا، اگر سونے کی باری آتی تو سو بھی جاتا ہے، کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، زیادہ پریشان نہیں کرتا گھر میں. اور ولا یلج الکفا، کسی عورت کے کپڑے میں ہاتھ نہیں ڈالتا میرے سوا، کسی عورت کی عزت پر حملہ بھی نہیں کرتا، تاکہ کسی عورت سے دل جوئی کرے، دل لگی کرے، بغل گیر ہو جائے کسی عورت کے ساتھ، ایسا بھی نہیں ہوتا. وہ میرے ساتھ ہی سب کچھ کرتا ہے، کسی اور کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا، یعنی کسی عورت کے ساتھ بری چیز کوئی کرتا نہیں. اس طرح اس نے اپنے شوہر کی تعریف بھی فرمائی. قالت السادیہ، ساتویں عورت نے کہا، زوجی عیایا او غیایا طباقا کل دائن لہو دا شجکی او فلکی او جمع کلن لکی. ساتویں عورت نے کہا میرا شوہر تو جمع سے تھک جانے والا ہے، عیایا بہت تھک جاتا ہے، ابھی کیا اوپر نہیں چڑھا کہ تھک گیا. عیایا بہت زیادہ تھک جانے والا ہے، او غیایا یا راستہ گم کرنے والا ہے، طباقہ سینے پر پڑ جانے والا ہے، کل دائن لہو دا، ہر بیماری اس کی بیماری ہے، ہر بیماری جب دیکھو تب کہ یہ ہے وہ ہے، سر درد کرتا ہے، پیٹ درد کرتا ہے، یہاں دکھتا ہے وہاں دکھتا ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں کہ اس میں رہو، گویا بیماریوں کا پٹارا ہے وہ. شج کی، اور اتنا سخت مزاجی کہ مجھے تو کیا، اگر تجھے تیرے اوپر بھی غصہ ہو جاوے نا تو شج کی، تیرا سر پھوڑ دے، او فلکی یا تیری ہڈی توڑ دے، اور اگر زیادہ غصے ہو جاوے تو جمع کلن لکی، سب کچھ تیرے لیے جمع کر دے، سر بھی پھوڑ دے اور ہڈی بھی توڑ دے. ایسا بڑا سخت ہے. اس طرح اس عورت نے اپنے شوہر کی مذمت بیان کروائی. پہلی بات ہے کہ عیایا، عورت عیایا والے مردوں کو پسند نہیں کرتی کہ کیا ابھی اوپر چڑھتا ہے، ابھی جمع کے لیے ڈالتا کیا ہے کہ تھک جاتا ہے، تو میں کیا کروں گی. تو عیایا بہت زیادہ تھک جاتا ہے. یہاں تھکنے والا نہیں چاہیے ہمارے پاس تو شہسوار گھوڑا چاہیے. عیایا تھک جاتا ہے، جمع ہی نہیں کر سکتا. غیایا کہ راستہ گم کرنے والا ہے، ڈالنے کا کہاں ہے اور کہاں ڈال دیتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. طباقہ سہد بھی بہت ہنستا ہے، اس کو نکال دینا دکھنے چاہیے. طباقہ یا وہ سینے پر پڑنے والا ہے، مطلب کہ بس وہ سینے پر پڑا ہی رہتا ہے، کچھ کرتا ہی نہیں ہے. یہ سب الفاظ کنایا ہے عاجز عن الجماع ہونے کہ قوت باہ کا مالک نہیں. عورت تو پٹھے کو پسند کرتی ہے کہ قوت باہ کا دریا بہا دے، ایسا ہونا چاہیے. کل دائن لہو دا، کیا وہ قوت باہ کا دریا بہائے گا؟ ہر بیماری اس کی بیماری ہے. خود بھی پوچھو تو یہ ہے وہ ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں کہ اس میں نہ ہو، ہر بیماری اس کی بیماری ہے.
اور جب غصے میں آئے تو میرا بھی سر پھوڑ دے، میری بھی ہڈی توڑ دے، ہو سکے تو سر اور ہڈی دونوں توڑ دے، سر بھی پھوڑ دے، اور کسی اور کی بھی شجکی، شجن اصل میں سر کے زخم کو کہا جاتا ہے، شجکی کہ تیرے سر کو زخمی کر دے، تیرا سر پھوڑ دے، او فلکی یا تو تیری ہڈی توڑ دے، اور ہو سکے تو بہت زیادہ غصہ ہو تو پہلے سر پھوڑے اور پھر ہڈی توڑ دے، وہ تو ایسا بہت سخت ہے، نکما ہے میرا شوہر تو۔ اس طرح اس عورت نے اپنے شوہر کی مذمت بیان فرمائی۔ قالت الثامنہ، 8ویں عورت نے کہا، زوجی المس مس ارنب والریح ریح زرنب، زوجی المس مس ارنب والریح ریح زرنب، میرا شوہر تو چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے، میرا شوہر تو چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے، والریح ریح زرنب، اور خوشبو میں زعفران کی طرح مہکتا رہتا ہے۔ کس طرح اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف فرمائی کہ میرا شوہر تو اتنا گداز ہے اور اتنا لطیف جسم اور بدن رکھتا ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو سب نرم نرم گداز معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ خرگوش نرم نرم گداز معلوم ہوتا ہے، تو اتنا نرم نرم گداز ہے کہ مجھے اس کے ساتھ لپٹ جانے کا من ہو جاتا ہے کہ بس اس کے ساتھ لپٹ ہی جاؤں، ایسا وہ گداز اور نرم ہے خرگوش کی طرح۔ المس مس ارنب، خرگوش کی طرح نرم ہے نرمی میں، والریح یہ طبیعت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، والریح ریح زرنب، اور خوشبو میں دیکھو تو زعفران کی طرح مہکتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ اگر نرم ہو بدن کے اعتبار سے تو پھر ان میں بدبو بھی آتی ہے، تو ان کے پاس لپٹنے کا من نہیں ہوتا، کیونکہ میرا شوہر تو جسمانی اعتبار سے بھی بڑا عمدہ ہے کہ لپٹنے کا من ہو، ہر وقت بس اس کے ساتھ چپکی ہی رہوں، اور ساتھ میں اوپر سے خوشبو بھی آتی ہے، اندر سے مہکتا رہتا ہے۔ میں جب بھی جاتی ہوں تو ایسا لگتا ہے مجھے کہ پھول کی طرح مہکتا ہے، پھول بھی نرم بھی ہوتا ہے اور مہکتا بھی ہے، تو بس میرا شوہر تو ایک پھول ہے، گلاب کا پھول ہے، موگرے کا پھول ہے کہ ہر وقت مہکتا رہتا ہے اور نرم نرم ہے۔ اس طرح اس نے اپنے شوہر کی تعریف فرمائی۔ قالت التاسعہ، 8ویں عورت نے کہا، زوجی رفیع الایمان عظیم الرما طویل النجات قریب البیت من النار۔ 8ویں عورت نے کہا، زوجی رفیع الایمان، میرا شوہر بلند ستون والا، عظیم الرما بہت زیادہ راکھ والا، طویل النجات بلند پرتلے والا یعنی لمبے قد والا، قریب البیت من النار ندوہ مشورے سے قریب گھر والا، مشورے کے گھر سے قریب گھر والا، دار الندوہ سے قریب گھر والا ہے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف بیان فرمائی، اور تعریف میں اس نے 4 اپنے شوہر کی اچھی اچھی صفتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی صفت کہ میرا شوہر تو رفیع الایمان ہے، بلند بلند ستون والا ہے، بلند بلند ستونوں والا ہے، ایمان جمع ہے، بلند بلند ستونوں والا، مطلب کہ بڑی بڑی کوٹھیوں کا مالک ہے، مالدار ہے۔ کیا ہے؟ مالدار۔ اور ویسے بھی عرب کے لوگ جو بہت زیادہ مالدار ہوتے تھے وہ اپنا مکان بلند چوٹی پر یا بلند جگہ پر بناتے تھے تاکہ کوئی مسافر سفر میں ہو، کوئی راستہ گم کر چکا ہو وہ گم کر دے، راستے میں بھٹک چکا ہو تو دور سے مکان دیکھ کر گھر آ جاوے تاکہ وہ کھانا کھا لے، اس لیے وہ لوگ اپنا مکان اونچا بناتے تھے۔ تو رفیع الایمان بلند بلند ستونوں والا ہے، یہ کنایا ہے کوٹھیوں کے مالک سے، مالدار سے، بہت مالدار ہے، مالدار ہے تو ساتھ میں سخی بھی ہے۔ عظیم الرماد بہت زیادہ راکھوں والا ہے۔ راکھ زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ وہاں ہوتی ہے جہاں زیادہ کھانا پکتا ہوگا، اور زیادہ کھانا کہاں پکتا ہے؟ وہاں پکتا ہے جو زیادہ کھلاتا ہوگا، اور زیادہ کھلاتا ہے وہ کس کو کھلاتا ہے؟ مہمانوں کو کھلاتا ہے، اور جو زیادہ مہمانوں کو کھلانے والا ہوتا ہے وہ بخیل ہوتا ہے، وہ تو سخی ہوتا ہے۔ مطلب میرا شوہر بہت زیادہ سخی ہے،
کہ گھر میں جاؤ تو راکھی راکھ نظر آئے گی، مطلب ہر وقت دیکھ چڑھی کی چڑھی ہوتی ہے، بس مہمانوں کو کھلاتا ہی رہتا ہے. اس طرح بڑا سخی ہے، کوٹھیوں کا مالک ہے اور بڑا سخی داتا ہے. رفیع العماد، بلند بلند ستونوں والا ہے، بہت زیادہ راکھوں والا ہے. طویل النجات، نجات اصل کے اندر تلوار کو لٹکانے کا جو پرتلا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد قد کی قدر بلندی مراد ہے. قد کی قدر بلندی کہ طویل النجات، قدر بلند پرتلے والا ہے، مطلب قدر بلند ہے اور اس کی قد و قامت معتدل درجے کی بلند ہے. اور جس مرد کی معتدل درجے میں قد و قامت ہوا کرتی ہے وہ مرد شجاع، بہادر ہوا کرتا ہے، قوی اور طاقتور بھی ہوتا ہے. تو ایک طرف میرا شوہر مالدار، رفیع العماد، کوٹھیوں کا مالک، دوسری طرف میرا شوہر عظیم الرماد، سخیوں کا سخی، داتاؤں کا داتا، اور تیسری طرف میرا شوہر طویل النجات، بڑا ہی بہادر، قوی اور طاقتور. اور چوتھی طرف دیکھو تو قریب البیت من النار، دار الندوہ کے قریب گھر والا، مشورے کی جگہ سے قریب اس کا گھر، مطلب بڑا عقل مند ہے، بڑا دانا ہے. کیوں؟ اس کے دو مطلب. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کا گھر دار الندوہ کے بالکل قریب رہتا ہے. ندوہ یعنی مشورے کی جگہ، کہ جہاں لوگ مشورہ لینے کے لیے آتے ہیں. تو گویا میرے شوہر ہی سے ہر وقت مشورہ لینے کے لیے آتے ہیں، تو گھر اگر دور ہوگا تو دار الندوہ میں آتے آتے دیر لگ جائے گی. تو مشورہ گاہ کے قریب ہی اس نے مکان بنا لیا تاکہ کسی کو مشورہ کرنا ہو تو فوراً ہی گھر چھوڑ کر دار الندوہ میں چلا جائے. اور مشورہ اس شخص سے لیا جاتا ہے جو ذی رائے ہوتا ہے، جو بصیرت و بصارت کا مالک ہوتا ہے، جو عقل کامل، فہم کامل اور عاقبت اندیشی، دور اندیشی کا مالک ہوا کرتا ہے. اس سے مشورہ لیا جاتا ہے. تو اس نے گویا مشورے دینے کے لیے اور لوگوں نے اس کو مرجع اس طرح بنا لیا ہے کہ اس نے اپنا گھر تو دار الندوہ کے قریب ہی بنا لیا کہ تاکہ کسی کو بھی مشورے کی ضرورت پڑے تو فوراً دار الندوہ میں چلا جاؤں اور لوگوں کو مشورہ دے دوں. اس طرح میرا شوہر تو بڑا عقل مند ہے. کچھ حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا قریب البیت من النار، کہ مشورہ گھر کے قریب گھر والا، مطلب کہ گھر ہی مشورہ گاہ بنا لیا ہے. گھر میں اتنے لوگ آتے ہیں مشورے کے لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ گھر نہیں ہے بلکہ تو مشورہ گاہ ہے. اور آدمی عقل مند، ذی فہم، ذی لب شخص سے مشورہ لیا کرتا ہے. اس طرح عقل و فہم کا بھی مالک ہے. اس طرح اس نے اپنے شوہر کی تعریف فرمائی. قالت العاشرۃ زوجی مالک وما مالک مالک خیر من ذلک له ابل کثیرات المبارک قلیلات المسارح اذا سمعن صوت المزہر ایقن انہن ہوالک. 10ویں عورت نے کہا میرا شوہر مالک ہے. اور مالک کا کیا کہنا ہے؟ مالک تو 9ویں عورت کے شوہر سے یا اوپر جتنے بھی شوہر آئے، جن جن عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں کا تذکرہ کیا، ان سب میں سب سے زیادہ بہتر ہے. بالخصوص ذالکی اس میں اشارہ کا مشار الیہ 9ویں عورت کا خاوند ہوگا، کیونکہ 9ویں عورت نے اپنے خاوند کے اوصاف حمیدہ ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ زوجی رفیع العماد، عظیم الرماد، طویل النجات، قریب البیت من النار. اس طرح اس نے اپنے شوہر کی خوب تعریف فرمائی. تو 10ویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر تو مالک ہے. یہ مالک کے کیا کہنا؟ یہ استفہام برائے تعظیم و تفخیم و تعظیم ہے، برائے تفخیم و تعظیم ہے کہ یہ مالک تو بڑا ہی عظیم الشان ہے، بڑا ہی اس کا رتبہ ہے. یہ قرآن کریم کا بھی انداز رہا ہے، اسلوب رہا ہے
کہ قرآن کریم بھی جب کسی چیز کی عظمت کو اور تفخیم و تعظیم کو بیان کرنا چاہتا ہے یا کسی چیز کی خطرناکی و ہولناکی کو بیان کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم بھی استفہامیہ انداز کے اندر سوال کرتا ہے، جیسے القاریۃ ما القاریہ، خڑخڑانے والی، آپ کیا جانیں کہ وہ خڑخڑانے والی کیا ہے۔ اس طرح قرآن کریم قیامت کی ہولناکی کو بیان کرتا ہے۔ مالک خیر من ذالک، مالک تو نویں عورت کے خاوند سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لہو ابل، اس کے تو اونٹ ہے، بکثرت باڑوں میں بیٹھنے والے، بکثرت اسطبلوں میں بیٹھنے والے، قلیلات المسارح، بہت کم چراگاہ میں چرنے والے۔ اذا سمعنا، جب وہ اونٹ سن لیتے ہیں، صوت المزہر، باجے کی آواز کو، باجے کی آواز کو، مزہر یا تو سارنگی اور باجے کو کہتے ہیں، یہ ایک مخصوص قسم کا ساز پیدا کرنے کے لیے باجا استعمال کیا جاتا ہے۔ اذا سمعنا صوت المزہر، جب وہ باجے کی آواز کو سن لیتے ہیں تو وہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کی موت پکی ہے، انہن ہوالک، کہ اب وہ مرنے والے ہیں۔ اس 10ویں عورت نے بھی اپنے شوہر کی تعریف بیان فرمائی ہے، بالخصوص اس کی مہمان نوازی اور اس کی سخاوت کا کیا کہنا۔ اس کی سخاوت کا عالم تو یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مہمان آتا ہے تو فوری طور پر اونٹ کو ذبح کر دیتا ہے۔ اولاً تو مالدار ہے، لہو ابل، اس کے پاس اونٹ در اونٹ ہے، اور عربوں کا اصل جو سرمایہ سمجھا جاتا ہے وہ اونٹ سمجھا جاتا ہے۔ لہو ابل، اس کے پاس تو اونٹ ہی اونٹ ہے، اور وہ اونٹ بکثرت باڑوں میں رہتے ہیں۔ اب یہاں مبارک، یہ مبرک کی جمع ہے، اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، بکثرت باڑوں میں بیٹھنے والے ہیں۔ قلیلات المساری، بہت کم چراگاہ میں جانے والے ہیں۔ مطلب جب کبھی کوئی مہمان آتا ہے تو فوری طور پر مہمان کی مہمان نوازی اور خاطرداری کے لیے باجا بجایا جاتا ہے۔ شراب و کباب کی محفل جمائی جاتی ہے تاکہ شراب و کباب کی محفل جم جاوے اور باجے کے ذریعے مہمان کا استقبال کیا جاوے۔ تو اتنی دیر کے اندر تو اونٹ ذبح بھی ہو جائے گا اور گوشت بھی تیار ہو جائے گا۔ اس لیے جب کبھی عرب کے وہاں مہمان آتے تھے تو عرب فوری طور پر ان کی مہمان نوازی باجا بجا کر کیا کرتے تھے۔ مزہر باجے کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ فوری طور پر جب باجا بجایا جاتا اور شراب و کباب کی محفل جمائی جاتی تو اونٹ بھی سمجھ جاتے تھے کہ کوئی مہمان آیا ہے، اب اپنی باری آنے والی ہے، اور وہ اونٹ کو بھی بکثرت باڑوں ہی میں رکھتا تھا اور اپنا ذاتی چارہ ان کو کھلاتا تھا، چراگاہ میں بھیجتا نہیں تھا، کیونکہ اگر جانوروں کو چراگاہ میں بھیجا جائے گا تو صبح کو بھیجے جاتے تھے جانور، تو شام کو پھر واپس آتے تھے، واپس لایا جاتا تھا۔ اگر دوپہر کو کوئی مہمان آ گیا یا شام کو ان کے آنے سے پہلے کوئی مہمان آ گیا، اسی طرح صبح کو جانوروں کے جانے کے بعد کوئی مہمان آ گیا تو پھر مستقل اونٹ ذبح نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ تو چراگاہ میں ہوں گے۔ اس لیے مہمانوں کی مہمان نوازی کا میرے شوہر پر ایسا دھن سوار تھا کہ ہر وقت مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے مستعد اور تیار رہتا تھا، جس کے لیے باڑوں کے اندر ہی اونٹ رکھتا تھا اور ذاتی چارہ کھلایا کرتا تھا، اور جب کبھی مہمان آ گیا تو فوراً ہی اونٹ کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ کثیرات المبارک، بکثرت باڑوں میں بیٹھنے والے اونٹ ہوتے تھے۔ قلیلات المسارک، بہت کم چراگاہ میں چرنے جاتے تھے۔ اذا سمعنا، جب وہ اونٹ سن لیتے تھے، صوت المزہر، باجے کی آواز کو جب وہ سن لیتے تھے، ایقن انہن ہوالک، وہ یقین کر لیتے تھے کہ اب تو ہمارے اپنے مرنے کا وقت آ گیا ہے، ذبح کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی بہت بڑی چیز ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ،
روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، مہمان کی ضیافت کرے، مہمان کی خاطر داری اور خاطر تواضع کرے، جیسے کہ عرب کے لوگ اس کا بڑا آج بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اس طرح 10ویں عورت نے اپنے مالک نامی شوہر کی مہمان نوازی، سخاوت اور مالداری کی خوب تعریف